إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ النصر کے بعد آج ہم مشق کریں گے سورۃ الکافرون کی۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قاف کو پر پڑھیں گے، یا کے مد کو مکمل کریں گے، حمزہ کے ساتھ یا کو اچھے طریقے سے ملا کے پڑھیں گے تاکہ یہ شد ادا ہو جائے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، نون حالت وقف کی وجہ سے ساکن ہوگی۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ لام کی مد کو مکمل کریں گے، حمزہ اور عین کو کلیئر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ ہم آواز حروف ہیں، اکثر یہ مکس ہو جاتے ہیں۔ اعبد، لا اعبد۔ میم کے بعد الف ساکن ہے، میم کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ الف ادا ہو جائے۔ تا کے ساتھ عین کو ملا کے پڑھیں گے تعبد، عین کی آواز کو کلیئر کریں گے تاکہ حمزہ کی آواز ادا نہ ہو۔ دال کے بعد واو مدہ ہے، دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے تھوڑا سا تاکہ واو سے اچھی طریقے سے ادا ہو جائے، نون حالت وقف کی وجہ سے ساکن ہی ہوگی۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ لام اس پر مد ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر غنہ ہے، میم ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر غنہ ہے۔ عین کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تاکہ یہاں پہ حمزہ کی آواز ادا نہ ہو۔ واو مدہ ہے، دال کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ واو اچھے طریقے سے ادا ہو جائے۔ میم پر مد کریں گے مکمل طریقے سے، حمزہ اور عین کو واضح کر کے پڑھیں گے اور دال کو واضح کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ لام پر مد مکمل کریں گے۔ انا اس الف کو نہیں پڑھیں گے، قرآن میں بعض الف جو ہیں وہ زائد ہیں، لکھنے میں لکھے جاتے ہیں لیکن وہ پڑھنے میں پڑھے نہیں جاتے، اس وجہ سے کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کا معنی بدل جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی موقع پہ تفصیلاً اس پر ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اس نون کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے انا، حمزہ اور نون صرف پڑھیں گے۔ اور عین کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، عین کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تاکہ یہ الف ادا ہو جائے۔ میم مشدد ہے، اس پر غنہ ہوگا۔ اور جب بھی قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ جائے تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے عبدتم، دال کو چھوڑ دیا ہے، تا کو پڑھا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
لام مد کی وجہ سے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر غنہ ہوگا، میم ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر غنہ ہوگا۔ عین کو کلیئر کریں گے تاکہ حمزہ کی آواز ادا نہ ہو۔ واو مدہ ہے، دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ واو اچھے طریقے سے ادا ہو جائے۔ میم پر مد کو مکمل کریں گے، حمزہ اور عین کو کلیئر کر کے پڑھیں گے۔ عموماً یہ حروف مکس ہو جاتے ہیں، اور دال کو واضح کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ دال ساکن ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہونے کی وجہ سے دال کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور میم ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر غنہ ہوگا، یا ساکن ہونے کی وجہ سے دال کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ صدق اللہ